بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے۔ عورت اپنی زبان اور مرد اپنے ہاتھ پر قابو رکھے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر چھوڑ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے۔ بنت ہوا کبھی بھی کسی انسان کے الفاظ سے متاثر ہو کے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہ کھولنا۔ ہو سکتا ہے اس کے الفاظ صرف الفاظ ہوں اور تم خود کو کسی اذیت میں مبتلا کر لو۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی ذات بارے صفحہ دینا بند کر کے اپنے کام پر دھیان دینے لگ جاتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ عورت گوری ہو یا سانولی، اس میں کشش صرف دو چیزوں سے ہی ہوتی ہے، پردہ اور شرم و حیا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ اپنے ذات سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ زمین پر اتارتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتتاح بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اس پر چلتے پھرتے ہو، اپنے حقیقت کو پہچانو۔ اترا کر نہ چلو، اپنی وصیت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ میں نے بولنے پر بارا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو، تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کہنا پیش کرے۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔